اب جو عراق اور ایران کے حوالے سے حملہ ہوا تھا اور جو آپ نے وہ بڑا لمبا موضوع ہے، وہی ہے 9/11 کے بعد اس کا مقصد کیا تھا. میں نے جو کل 70 پیجز کی اپنی ریسرچ کا کہا تھا اس کا میں لبے لباب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سارا 9/11 کا جو معاملہ ہے، عراق پہ چڑھائی کرنا پھر افغانستان میں آنا، اگر آپ اس کے پیچھے چلتے جائیں گے تو ایک نقطے پہ پہنچیں گے کہ یہ سارا بعض مسیحیوں عیسائیوں میں بھی بعض شدت پسند، جیسے یوں کہہ لیں عیسائیوں میں بھی خواریوں کا ایک گروہ ہے جس نے امریکی حکومت پہ قبضہ کر لیا. اب آپ وہاں تک نہ رہیں، ہمارے اکثر لوگ وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ جب اس کے بھی پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری زائنسٹ لابی ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ لڑا کے تو یہودیوں کے مفادات کا تحفظ کرنا اور اسٹیٹ آف اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس پہ بے شمار ویڈیوز ہیں. میں جب امریکہ گیا تھا میں ڈھونڈ کے اور ملاقاتیں کر کے میں نے وہ خفیہ ویڈیوز بڑے، جیسے ایسے لوگ جو اسرائیل میں رہتے ہیں اور امریکہ میں رہتے ہیں مگر اسرائیل اور یہودیوں کی ان کاموں کو سپورٹ نہیں کرتے، انہوں نے اس موضوع پہ لکھا ہے، ان کی کتابیں لے کے آیا، انہوں نے اس موضوع پہ ویڈیوز بنائی. او جیروشلم کے نام سے ایک فلم بنی ہے، وہ صرف پیرس اور اسرائیل میں ریلیز ہوئی ہے پوری دنیا میں یا برطانیہ میں، پاکستان میں کسی کو خبر ہی نہیں. او جیروشلم 2 یہودی مصنفین نے کتاب لکھی تھی کہ کس طرح سے بیت المقدس ان کے قبضے میں گیا، اور پھر اس پہ فلم بنی ہے. اور اس فلم میں سب سے زیادہ جو شاکنگ بات ہے، وہ فلم میرے پاس بھی ہے، اگر آپ یہاں پہ اس کو دکھانے کا اہتمام کریں تو میں رانا فاروق صاحب کو اس کی ویڈیو بھیج دوں گا، وہ ضرور دیکھیے گا. اس فلم میں سب سے زیادہ شاکنگ بات یہ ہے کہ موجودہ بیت المقدس جو یہودیوں کے ہاتھ میں گیا ہے، اس کے پیچھے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اور سپورٹ یہودیوں کی کنگ آف عبداللہ کی تھی، اردن کے. اس لیے آج کے دن تک ان کے یہودیوں اور اسرائیل کے ساتھ بڑے شاندار تعلقات ہیں. اور جو مصر کی اسرائیل کے ساتھ 6 دن کی جنگ ہوئی تھی، اس میں جیسے مصر کے اس وقت کے جو صدر تھے اس میں انور سادات، اور اردن کے اس وقت کے جو بادشاہ تھے، جو موجودہ بادشاہ کے باپ ہیں حسین، اس نے جب ملاقات کی، انور سادات تھے، اور انور سادات نے سمجھا کہ یہ ہماری سائڈ کا ہے اور ان سے ملاقات کی اور بتایا یہ میرے پلانز ہیں. تو اس فلم اور ڈاکیومنٹس کے مطابق وہ کنگ آف عبداللہ اسی وقت ہیلی کاپٹر پکڑا اور اسرائیل میں لینڈ ہو کے سارا راز فشاں کر دی. اس پہ آ کے مصر کو شکست ہوئی تھی. اور بے نظیر بھٹو کی ایک کتاب ہے، ایک اور کتاب ہے، ایک تو ہے نا مفاہمت، ایک اس سے پہلے بھی ہے، یہ نام میرے ذہن میں نہیں، اس ڈاکٹر ایک مشرف، اس کے علاوہ بھی ہے ڈاکٹر آف ایسٹ، اور مفاہمت کے علاوہ بھی ریسنٹلی کتاب آئی ہے، ان کے آرٹیکلز ہیں اس میں، بیسکلی سیاست کے حوالے سے ہے کوئی، اس کو پڑھیے گا. میں آپ کو حوالے بھی دیتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ. اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کا مسئلہ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ اکثر امیر عیاش عربی حکمرانوں کی بیویاں یہودی النسل ہیں، یاسر عرفات سمیت. ٹھیک ہے نا، یہ بڑا اپنا ہی موضوع پہ دلچسپ موضوع ہے، اس پہ ٹچ نہیں کرتے ہیں، بڑا لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. بٹ میں نے آپ کو چند ایک چیزیں دے دیں فردر ہوم ورک کے لیے، اور اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں گے تو میں بھجوا دوں گا. آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ اس کو اجتماعی طور پہ دیکھ لیں یا خواتین علیحدہ دیں. آپ کو اس میں ہسٹری پتہ چلے گی کہ کس طرح سے بیت المقدس اور یہ سارے معاملات. پشاور یونیورسٹی میں 2 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی مکالمہ بین المذاہب کے اوپر، اور اس میں نے زائنزم کے اوپر ایک آرٹیکل سبمٹ کیا تھا کہ موجودہ جو زائنزم ہے اور اسٹیٹ آف اسرائیل ہے یہ کس طرح سے ان کے پاس گئی، اور زائنزم اور یہ باقی معاملات ہیں یہ کس طرح ان کے ہاتھ میں ہیں. وہ آرٹیکل چھپا نہیں ہے، لکھا ہے میں نے، ان کو بھی میں نے سبمٹ کر دیا تھا، مگر پھر ان کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں کہ وہ منہاج القرآن سے ہیں اور ہم سارے جماعتی ہیں، تو یہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں بیچ میں. بہرحال میں اگر کبھی کوئی آرٹیکل سبمٹ کرتا ہوں تو اس کی کاپی اپنے پاس ضرور رکھ لیتا ہوں کہ اگر میں کبھی کتاب لکھوں گا تو اس میں وہ شامل کر دوں گا. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی لکھنے کے لیے، چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کہیں مغربی طاقتیں ہائی لائٹ نہ کر لیں، اچھا اس کا یہ مزاج ہے تو اس پہ نظر رکھو سارے معاملات پہ. یہ ہو گیا. اور کوئی ایک کویشچن ہے جو ہے کہ آپ مسائل کو ایک ہی لائن میں لے رہے ہیں مفاہمت کے تحت، لیکن اگر ہم حقائق کو دیکھیں تو جتنے اس وقت تک ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ملے ہیں، سوسائڈ بمبنگ جنہوں نے کی ہے، اور جو میڈیا کی چیزیں آئی ہیں، تو جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں یا لوگ انسپیکشن ہوئی ہے وہ خاص متفقت اور خاص مدارس کی طرف جاتے ہیں.
इस्लाम साहब यही कहते हैं कि मीडिया जो है वो उनको हाईलाइट क्यों नहीं करता, क्योंकि जो अल्फाज हैं वो यकीनन किसी मकतब फ़िक्र या किसी मदरसे या किसी उस्ताद से वो लेकर हैं। अब देखिए एक मसला क्या है जिसके अंदर मोटी मिजाज लोग पैदा होते हैं और इस एक्सट्रीमिज़म और रेडिकलिज्म से अवॉइड करते हैं। और एक ख़ास मसला क्या जिनकी मदारिस फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं और जितने भी इस वक्त तक हक़ाइक़ सामने आए हैं उनमें उन्हीं से मुतल्लिक़ वो लोग हैं। तो मेरा ख्याल है सबको एक ही लाइन में रखने की बजाय ये चीज़ वाज़ेह करनी चाहिए कि ताकि लोगों को पता चले कि ये ख़ास जो मसालिक हैं इनकी जिबिल्लत में और इनकी सरिश्त में और इनकी बेसिक डॉक्ट्रिन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ास किस्म का ब्रेन पैदा करती हैं। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट भी यही है कि आप जिन वजूहात की बुनियाद पर उनके मसालिक में ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं आप उन वजूहात को हाईलाइट करें। जब आप लोगों पे फोकस करेंगे तो लॉजिक वही होगी कि अगर ये बुरा आदमी है तो आपके मसलक में भी तो 10 बुरे हैं ना। कि अहले सुन्नत वल जमात में दहशत गर्द नहीं है, तनासुब कम हो सकता है। कि अहले सुन्नत वल जमात में जाहिल आदमी नहीं है, तनासुब कम हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ जब लोगों वो कल वाली मंतक लोगों को फोकस करके किसी मसलों को मरूद इल्ज़ाम ठहराएंगे तो आप परेशानी में मुब्तला होंगे, क्योंकि फिर आपके ऊपर यही लॉजिक दोबारा अप्लाई हुई तो आप भी गलत साबित हो जाएंगे। कल वाली बात है कि जब आपने किसी मसले के हवाले से गुफ्तगू करनी है, मैंने रवैयों पे कल बात की है कि रवैये देखें और लॉजिक ठीक कर लें। वो आपकी बात दुरुस्त है कि ख़ास मसलक से ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, मगर वो जो क्यों पैदा हो रहे हैं उस क्यों पे तो जाएं। हम लोगों को के अमाल को या उस मसलक में अगर कुछ ख़ास लोग पैदा हो रहे हैं उसकी वजूहात हैं। मैं दिलचस्प है ये दारुल उलूम कराची का मुजल्ला निकलता है कराची से, और अब वजूहात पे अगर आपने जाना है तो मुफ्ती आज़म हैं इनके रफ़ी उस्मानी साहब, ठीक है। अब चूँकि रिकॉर्डिंग भी हो रही तो एहतियात। उनकी नशिस्त एक तलबा से हुई और उसकी सारी रुवायात जो है उनके मुजल्ले में छपी और वो मुजल्ला मेरे पास है। उन्होंने हल्फन बच्चों से हाथ खड़ा करके ये हल्फ लिया कि बेटे आज आप में से वादा करें कोई टीवी नहीं देखेगा, जो टीवी देखेगा वो समझे हम में से नहीं है, और ख़ुद टीवी पे आके इस्लाम की बातें करते। मैं ये कह रहा हूँ फ़र्क है, मगर जिस बात का फ़र्क है वो थियोलॉजी है ना, थियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेसिस पे फ़र्क पैदा हुए हैं ना, और उस फ़र्क की बुनियाद पर फिर आगे मिजाज भी चलता है। तो मिजाज का मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि जिस मसलक की तालीमात में कहीं ना कहीं गुस्ताखी रसूल का कोई अंसर शामिल होगा उसमें ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। ख्वारजी भी ख़ास मसलक से निकली है ना, तो उस मसलक में कोई ना कोई गुंजाइश थी कहीं ना कहीं कि तो किसी का वो असर चला है ना आगे, और असर चला है आगे तो उस मसलक में अल्लाह ताला ने ये कहने बतौर सज़ा उस फितने को पैदा कर दिया। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। बात एक ही है कि लोगों पे फोकस करने की बजाय जब आप गुफ्तगू करें तहरीर में तसनीफ़ में तो उन वजूहात को डिस्कस करें जिसकी बुनियाद पे हर आदमी ख़ुद आइडेंटिफाई कर ले कि ख़राबी कहाँ है। जब आप नाम ले के शख्सियत को उन्वान बना के हिट करेंगे तो वो यही समझेंगे कि आपके अंदर मसलक की तासुब है। बस सिंपल ये इसका मेरा नुक्ता है। और जी हम इसको आखिरी, अगर और कोई सवाल नहीं है तो आखिरी कंसिडर कर लें। कल एक बहन ने कहा था उसके भी काफ़ी सवाल, अगर वो नहीं जी अच्छा आप ही थे जी। जी 9/11 से पहले जब यही लोग तालिबान ही रूस के खिलाफ कर रहे थे तब तो ये तालिबान में कंसीडर नहीं हो रहे थे कि ये टेररिस्ट है। जब 9/11 का वाक़या उसके बाद इनको टेररिस्ट कंसीडर करना शुरू किया, फिर मीडिया की वजह से इतना फोकस होता है हमारा हर मुसलमान हम हर तबका खुद को टेररिस्ट कंसीडर करना शुरू कर दिया कि हम टेररिस्ट हैं, बाकी मुसलमानों में टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं, हम लोग ये टेररिस्ट स्टडी करते हैं। इसकी क्या वजह है? ये तो मीडिया की तरफ से ऐसा हुआ सारा कुछ। उन्होंने मगरबी मीडिया ने मुसलमानों को टेररिस्ट कंसीडर करना शुरू कर दिया। बिफोर 9/11 वो सब जिहाद था, फिर सब कुछ ठीक था। यानी अमेरिका और रशिया के मैं समझ गया। अब ये सवाल इसलिए जन्म लेते हैं कि जो किताबें हमारे निसाब का हिस्सा होनी चाहिए थी वो होती नहीं है। आपके निसाब में अंग्रेज़ी की कितनी किताबें हैं जो करंट अफेयर्स पे हैं? नहीं है ना, तो बस यही है ना। फिर आप रहनुमाई के लिए इधर उधर से ही लोगों से ही पूछेंगे, जितना मुझे पता होगा मैं आपको बता दूंगा। कल मैं एक किताब लाया था मगर वो मौका नहीं मिला, जॉर्ज टेनेंट की, जो बुश के दौर में CIA का सरबराह था और उसने अपनी आपबीती लिखी पूरी। बुश एट वॉर आपके निसाब में शामिल है। 8 साल बुश ने हुकूमत की है और 3 किताबें आई हैं, और वो सहाफ़ी जो था बुश से डायरेक्टली बात करके
بش کے لائیو انٹرویوز کبھی کسی نے سنے؟ دیکھنا جن وجوہات کی بنیاد پر ہمیں مار پڑ رہی ہے وہ ہمارے نصاب میں ہی داخل نہیں ہے. اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ بش کے 8 سالہ دور حکومت میں اور آج بھی میری معلومات کی حد تک 9/11 کی وجوہات کے اوپر بش کے حوالے سے یا موجودہ امریکی حکومت کے حوالے سے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں کوئی تھیسز لکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ لکھا گیا. آپ کے یہاں لکھا گیا؟ آپ جو انقلاب کی حامی جماعت ہے اس میں یہ حالت ہے، باقیوں کا کیا ہے؟ یہ اسٹرکٹلی انسٹرکشنز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اور آپ کی اکثر یونیورسٹیوں کے، یعنی اس کی بات نہیں کر رہا، یہ جو باقی جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، اکثر اساتذہ CI کے پے رول پہ ہیں. ان کے جو ہیڈز ہیں پریزیڈنٹ یہ CI یہ امریکن ایمبیسی کی اپروول سے اپوائنٹ ہوتا ہے. آپ کے جو چیئرمین ہیں HEC کے، کن کی اپروول سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کو پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹی ڈکلیئر کیوں کیا گیا؟ یہ فرزانہ باری ہیں جو آج کل TV پہ بہت آ رہی ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ اتنے سوال ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا نظام تعلیم کن کے حکم پہ چل رہا ہے سارا کچھ. تو مراد یہ تھی کہ آپ یہ ساری کتابیں پڑھیں. جارج ٹینر نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے، بش ایٹ وار کی آپ ساری وہ پڑھیں کتابیں. جرمنی کا جو چانسلر تھے، ابھی جو خاتون ہیں نا، اس سے پہلے تھے جو شرف، انہوں نے جرمنی میں اپنی آپ بیتی لکھی ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی اویلیبل ہے. میڈلین آل برائٹ کی آپ بیتی کسی نے پڑھی؟ میڈلین آل برائٹ کی جو امریکی وزیر خارجہ رہی ہیں. اگینسٹ آل اوڈز رچرڈ کلارک کی کتاب ہے، جو جارج بش سینئر اور پھر بل کلنٹن اور پھر جارج بش جونیئر کے دور حکومت میں ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ کو ہینڈل کرنے کا ہیڈ تھا. ٹھیک ہے، اس کی کتاب ہے اگینسٹ آل اوڈز. ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیجیے آپ. جمی کارٹر کی مسئلہ فلسطین پہ 2 کتابیں آئی ہیں، امریکن مورل ویلیوز کے اوپر آئی ہے اور فلسطین کے اوپر ہے کتاب، اب میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی. ریسنٹلی یہ بھی آپ بک شاپ پہ چلے جائیں، آپ کو وہ آپ نے کبھی پڑھی ہے، آپ کے نصاب میں ہے یا آپ کے یہاں حلقہ ہیں ایسے جو بک ریویوز کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں کہ یہ کرنٹ افیئرس پہ نئی کتاب آئی ہے، اس میں یہ نئی ریسرچ ہے. اس لیے یہ سارا کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا بھی موضوع ہے 9/11 کا، یہ بش کے حوالے سے یا یہ جو کتابوں کے حوالے سے، اگر آپ ان موضوعات کو پڑھیں تو آپ پر مخفی گوشے بہت زیادہ کھل جائیں گے. پھر 9/11 کی جو اصل وجوہات ہیں آپ اس کی طرف بھی جائیں گی. اور طالبان کی یہ طالبان کے حوالے سے میں نے آپ کا سوال ہوا تھا، ہم سمپل اس طرح سے ہیں کہ ہم نے صرف ایک ہی فوکس رکھا ہوا ہے طالبان. ہم یہ نہیں سوچتے کہ طالبان ایک نام ہے، ہو سکتا ہے انڈیا نے کئی ایسی فورسز طالبان کے نام پر کریٹ کر کے ان کو بدنام کرنے کی مہم رکھی ہو. امریکن فورسز نے وہ افغانی جو پاکستان کی اسٹیٹ کے بھی خلاف ہیں ان کو بڑے کر کے، اور یہ بھی ہے کہ ہماری اپنی فوج میں کئی ایسے فوجی یونٹ بھی ہیں جو طالبان کا بھیس بدل کر ان کی طالبان سے برسر پیکار ہیں. اسلام نہیں ہو رہا نا. آپ جب طالبان کو اسلام کا نمائندہ سمجھیں گی تو پھر آپ اسلام کو بھی بدنام ہوتا دیکھیں گی. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ وہ ایک مجاہد گروپ تھا، ٹھیک ہے نا. وہ جو اصل تھے وہ پردہ اسکرین پہ پیچھے چلے گئے، وہ اصل تھے وہ اب کہیں اور ہیں. ان کا وہ بھی فوج کے ساتھ اٹیچ ہیں، پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں. حقانی نیٹ ورک کے پیچھے کیوں پڑا ہوا امریکہ؟ کیونکہ ان کو پتہ یہ وہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے پاکستان میں، ٹھیک ہے نا. تو طالبان میں کئی گروپ شامل ہیں. ایک وہ بھی ہیں جو پاکستان کے حق میں ہیں، پاکستان کے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کو فورن ایجنسیوں نے تیار کر کے طالبان کے نام پہ دہشت گرد کارروائیوں میں مبتلا کر دیا تاکہ ان کا نام خراب ہو، پاکستان میں ان کی سپورٹ بھی خراب ہو. یہ جو مزارات پہ حملے کرتے ہیں، آپ کے اخبارات میں تو طالبان ہی ہے نا، تو آپ کو تو نہیں پتہ کہ واقعی وہ طالبان ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ایسے باریک ایشوز ہیں جس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے علیحدہ سے میٹنگز چاہیے. پھر آپ کو کتابوں کے حوالے بھی علیحدہ سے دینے ہوں گے. دی ہاؤس آف سعود کتاب چھپی ہے، سعودی عرب اور امریکہ کی پارٹنرشپ کے اوپر کہ ان دونوں کی پارٹنرشپ کے متفقہ فوائد سے اسٹیٹ آف اسرائیل کیسے وجود میں آئی. ٹھیک ہے، جو پڑھنے والی کتابیں ہیں وہ نہ یونیورسٹیوں کے نصاب میں ہیں نہ آپ کے شاید نصاب میں ہیں. وہ بک شاپ پہ ہیں، ان کو صرف بڑے ٹاپ کلاس بیوروکریٹس اور وہ پڑھتے ہیں، ایسے لوگ جو پالیسی میکر ہیں، جنہوں نے پالیسی ڈیزائن کرنی ہوتی ہے.
اور کچھ ریکوائرمنٹ ہیں کہ ایسی کتابیں اسٹوڈنٹ کے ہاتھوں ہی نہ لگیں تو وہ بہتر ہے. میرے پاس گھر کی لائبریری، میری آدھی سے زیادہ سیلری جب میں ٹریول کرتا ہوں یا باہر جاتا ہوں تو اعزازیہ ملتا ہے تو میں کتابیں خرید لیتا ہوں. میرے پاس کم و بیش نہیں تو 60-70 انگریزی کی صرف وہ کتابیں ہیں جو مسئلہ فلسطین کے ہیں، اور وہ ہیں جو یہاں نایاب ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی اور بے شمار کتابیں ہیں. یہ موضوعات ڈیفرنٹ ہیں، یہ موضوعات لمبے ہیں. کل کے سیشن میں صرف آپ کو ایک جنرل رہنمائی دینا مقصد تھی کہ آپ اس پر مزید کام کرنے کے مزید تیار ہو جائیں. وہ ایسا کوئی ٹوٹل سیشن نہیں تھا جس پہ 100% آپ کو کلیئرٹی مل جائے. ایک طرح سے آپ کی سوچ کو ایک نئے رخ سے، ایک نئے زاویے سے متعارف کرانا مقصد تھا. اب آپ کا ہی آگے فرض ہوگا کہ اس کو مزید آگے کیری آن کر کے لے کے چلیں. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے تو باقی ویڈیوز میں آپ کو اور زیادہ بھی رہنمائی مل جائے گی.